السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ طالبان کے اقتدار میں آتے ہی افغانستان میں موجود دہشت گرد ٹھکانے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر داعش کے ٹھکانے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم کیسے نمٹیں گے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل یوسفزئی۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر، جیسے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپس TTP ہو گیا، القاعدہ، اور اس کے ساتھ ابھی رپورٹ کے مطابق داعش بہت مضبوطی سے حملے کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس چیلنج سے کیسے نمٹا جائے گا؟ میرے خیال میں اس میں تو اب دو آرا ہے ہی نہیں کہ افغانستان پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بن گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر 25 سے زائد جو گروپس ہیں ان میں 5-6 تو انٹرنیشنل ایجنڈا والے گروپس ہیں، اور ان میں داعش سرپرست ہے۔ القاعدہ بھی، اس کی ریگروپنگ بھی افغانستان کے اندر ننگرہار اور آس پاس کے جو صوبے ہیں وہاں پر ایکٹیویٹیز ان کی بڑھ رہی ہے۔ ان میں عرب بھی آ گئے ہیں۔ سیف العدل کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ تورا بورا میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایران کے راستے جو ڈیٹیلز آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جو آئی تھی، اس کے مطابق وہ اپنے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں 300 سے لے کر 600 تک عرب جو القاعدہ کے ٹیررسٹ وہ بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے داعش کا ایجنڈا تو بڑا خطرناک ہے۔ بالکل، داعش میں ایک ایشو یہ ہے کہ اس میں مسلکی ایشو بہت بڑا ایک خطرناک فیکٹر ہے۔ مثال کے طور پر دو ممالک اس مسلک کی فیکٹر یا ایلیمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہے۔ ایک پاکستان، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جو ہمارے شیعہ مسلک کے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں اور بہت اہم لوگ ہیں۔ اس طریقے سے ایران میں بھی بہت ایک بڑا تھریٹ کریٹ ہو جاتا ہے اگر داعش مضبوط ہو جاتی ہے اور افغان حکومت اس کے ساتھ کوئی سرپرستی کا رویہ رکھتی ہے یا ان پر خاموشی اختیار کرتی ہے، تو میرے خیال میں یہ پورے ریجن کے لیے اس والے بیک گراؤنڈ میں کہ جو داعش کا ایجنڈا ہے وہ بڑا خطرناک ہے باقی ٹیررسٹ گروپوں کے مقابلے۔ نظریاتی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو داعش نے ریکارڈ تعداد میں رواں برس اور 2024 میں بہت بڑے حملے کیے ہیں۔ داعش کے بہت سے نیٹ ورکس کو یہاں پر حملوں سے پہلے پکڑا بھی گیا۔ تو میرے خیال میں دنیا کو اس بات کا اب ادراک بھی ہو چکا ہے، احساس بھی ہو چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو مزید اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے برداشت کرنے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے؟ وہ ریسنٹلی جو DGISPR نے پریس کانفرنس کیا تھا، اس کے بعد پھر 7 دسمبر کو جو PTI کا جلسہ ہوا، بہت ہی بیان بازی اور سیاسی باتیں ہوئی۔ امن و امان کے حوالے سے کوئی بھی سنجیدہ بات نہیں ہوئی یا نہیں؟ وہ DGISPR نے بہت جارحانہ انداز میں پاکستان کی افواج کی نمائندگی کی ہے اور ان کا کیس لڑا ہے۔ سب لوگ PTI کو یہ شکایت ہے نا کہ انہوں نے سرکاری ملازم ہے یا افسر ہے، انہوں نے بہت سخت باتیں کی۔ نہیں، یہ ان کا ڈومین ہے۔ بالکل، جب ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں یا کسی خاص بیلٹ میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر فوج کے جوان اور پولیس کے جوان، CCD کے جوان اور افسران وہ شہید ہو رہے ہو اور لوگوں کو ایک تھریٹ ہو پورے علاقے کو، تو اس میں DGISPR بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل، اس لیے کہ وہ فرنٹ فٹ پر تو وہ لڑ رہے ہیں نا۔ اور PTI نے کبھی بھی خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا، بلکہ جب آپ جو کیمپین اس کے بعد چلائی گئی PTI کی جانب سے یا جس طریقے کا لہجہ DGISPR کے خلاف سہیل افریدی صاحب نے اختیار کیا، ٹھیک ہے، پبلک کنزمپشن بھی ایک چیز ہوتی ہے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، مگر جتنے بھی آپ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ڈیمورلائز کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہوتی نہیں ہے، مگر عام لوگوں میں ایک تاثر تو ابھرتا ہے نا کہ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے اور فورسز کی اور فیڈرل گورنمنٹ کا موقف یہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد جو DGISPR کا ریئیکشن تھا بالکل فطری تھا، بہت سخت تھا۔ اور عوام بھی بہت سے تنقید کر رہے ہیں نا DGISPR کے پریس کانفرنس پہ، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے عوام کے مائنڈ سیٹ میں اس طرح کوئی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان کوئی گیپ میں وہ کیا ہوا ہے؟ وہ تو DGISPR نے کہا بھی تھا نا کہ ان کی سرگرمیوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام اور سیکورٹی فورس یا ریاست کے درمیان رشتے کو کمزور کیا جائے۔ میرے خیال میں PTI
اس لیول کی پارٹی نہیں ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا کی ترجمانی کا حق دیا جائے، بغیر اس کے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے. وہ ایک ریئیکشنری ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا، مگر اس کا یہ مطلب حرکت نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر ان کی حکومت ہے یا ان کی مقبولیت ہے تو باقی لوگ نہیں ہیں. باقی پارٹیاں تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں تک کہ ANP کھڑی ہے. اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے ڈائنامکس کیا ہے، ان کے اثرات کیا نکلے گے. اور اب یہ جو آپ نے داعش والی بات کی یا القاعدہ کی اصل نو تشکیل کی ری گروپنگ کی بات کی، اس کے بعد تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت پر انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر پڑے گا. جب انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کے اندر، اچھا ایک امریکن رپورٹ بھی آئی ہے جی بالکل، جو پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی TTP کا ذکر ہے کہ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپس وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے تو لیے پورے خطے کے لیے ذکر بھی کیا گیا نا، پاکستان کا ذکر بھی کیا. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مزید پیچھے دھکیلنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہے، اسی طریقے سے جو وار آن ٹیرر کا ایشو ہے، اس پر بھی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہیں. کیا کہیں گے سر، افغان مہاجرین کے اس پہ مطلب واپس جانے پر بہت سختی کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، خیبر پختونخوا میں تو نہیں کی جا رہی. وفاقی حکومت نے ایک جو بار بار دھمکی دی تھی، وہ کوئی مذاق تو نہیں تھا نا، کہ اگر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی سفارشات پر یا فیصلے کے مطابق ان لوگوں کی بے دخلی کا یا واپسی کا کوئی روڈ میپ نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو فیڈرل ادارے ہیں، فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کنسٹیبلری وغیرہ، ان کو استعمال کریں گے. اس پر جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت افغان مہاجرین کی واپسی کی ایشو کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر کیوں استعمال کر رہی ہے. یہ نامناسب بات ہے. ان کو عزت کے ساتھ بھیجا جانا چاہیے، مگر ان کو مزید برداشت کرنا وہ بھی ریاست کا فیصلہ ہے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے. جب ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے، پھر ایک صوبائی حکومت جو ہے نا میٹر نہیں کرتی. البتہ جو پنجاب سے جن لوگوں کو طورخم کے بارڈر کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا، وہ سب لوگ جو ہے نا منتقل ہو گئے ہیں، یہ ہزارہ ڈویژن میں کافی بہتر وہاں سے لوگ آئے ہیں، تو پشاور میں بیٹھ گئے ہیں. اور پشاور میں یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہو یا یہاں پر جو مختلف قسم کی نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں اضافہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، تو یہ ایک فیکٹر ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس ایشو کو استعمال کیا جائے، ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر کہتا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، تو بلائے. اس میں گورنر صاحب کو مدعو کرے، اس میں مختلف سیکرٹریز ہوتے ہیں، اس میں کور کمانڈر صاحب ہوتے ہیں. تو ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر سیاسی اختلافات سے قاطع نظر ہونا یہی چاہیے کہ اب وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے معاملات پر توجہ دینا شروع کریں. جیسے کہ سر ہم نے سٹارٹ میں داعش کی بات کی، TTP تو مطلب پورے سینٹرل ایشیا اس سے اویئر ہے کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے. اسی طرح القاعدہ جو ریسنٹلی اسامہ بن لادن کے بیٹے جو تھے وہ حمزہ بن لادن کی ویڈیو آئی تھی. اسی طرح آج داعش کی بھی ایک نئی رپورٹ آئی ہے. تو یہ ٹیرر گروپس جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان کیوں ان کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کرتی؟ پورے ورلڈ میں یہ ایشو پھیل چکا ہے، تو کیا اس کے دو تین مانور فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، TTP کو تو وہ کر رہے ہیں، BLA کی بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جتنی بھی گروپس ہیں 15 کے قریب لگ بھگ، بالکل ان سب کی تو کر رہی ہے نا، مگر وہ مان نہیں رہی. درمیان میں مذاکرات عمل بھی ہوا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا. انٹرنیشنلی جب آپ داعش کی بات کرتے ہیں یا القاعدہ کی بات کرتے ہیں یا TTP کے شمالی افغانستان والے ایریاز میں اس کی موجودگی کی بات کرتے تو یہ پوری ریجن کے لیے، رشیا کے لیے، یہ چائنا کے لیے، یہ ایران کے لیے، یہ جو سٹریلیشن اسٹیٹس ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کی میڈیا کو یہ والا جو مقدمہ ہے ٹیررزم کا، یہ خیبر پختونخوا کے مقدمے کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان اور ریجن کے مسئلے کے طور پر، مقدمے کے طور پر پیش کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں پریشر بڑھے گا انٹرنیشنلی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جانب سے ایک جائنٹ وینچر بھی ہو، خدا نخواستہ.
سر پھر سے وہی بات ہے، یہ خیبر پختونخوا کو ایز اے پاکستان کوئی رول ادا کرنا چاہیے نا. تو کیا یہ جلسے کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم پر کوئی بات نہیں ہوتی، نیشنل سیکیورٹی پر کوئی بات نہیں ہوتی، ہر مہینے میں جلسے ہوتے ہیں اور اس میں یہی بیان بازی اور سیاسی باتیں عوام کو ایموشنل کر رہے ہیں. تو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ نہیں، اس رویے پر نہیں لینا چاہیے. اس رویے پر تو نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے. اور یہ آج یہ پارٹی جس مقام پر کھڑی ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اسی رویے ہی کا نتیجہ ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اب ایک واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا کہ ریاست کے ساتھ یہ حکومت کھڑی ہے یا نہیں ہے، یا یہ پارٹی فوج کی مخالفت میں پاکستانی ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے. ان کے بیانات کو دیکھو، سہیل افریدی صاحب نے جو تقریر کی پشاور کے اندر، اس کے انڈین مین اسٹریم میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں جو کہ اب ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے پوری ایک کیمپین چلائی کہ ڈی جی ایس پی آر نے وزیر اعلیٰ کو یہ کہا، بھائی انہوں نے جس بیک گراؤنڈ میں کہا تھا، ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے نا کہ ڈی جی ایس پی آر نے شاید کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی بے عزتی کی ہے. بھائی پاگل ہو گئے آپ لوگ. انہوں نے جس بیک گراؤنڈ میں بات کی تھی تو اس کی بنیاد تو آپ لوگوں نے رکھی تھی نا کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ مساجد میں کتے باندھ رہی ہے. ایک غلط بیک گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر جب اس کی ایک سوال کے جواب میں ڈی جی ایس پی آر نے وضاحت کی تو آپ نے ان کو پشتونوں کا اور خیبر پختونخوا کا اور پاکستان ریاست کا مسئلہ بنا دیا. اس جلسے کی وجہ سے، اس جلسے کی وجہ سے، یا اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی نا. تو میرے خیال میں یہ جو قومی سلامتی یا صوبے کی سلامتی کا ایشو ہے، اس پر جو ہے نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر ریاست گورنر راج سمیت مزید سخت اقدامات یا آپشن پر غور کر رہی ہے تو ساتھ میں اس کا بھی اب جائزہ لینا چاہیے کہ باہری سی بات نہیں بنے گی. ہم اس بات پر کلیئر ہو گئے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اور پی ٹی آئی نے اس والے ایشو پر جو ہے نا اپنا قبلہ درست نہیں کرنا ہے. جب نہیں کرنا ہے تو ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے. اس میں جو ہے نا دو آرا ہے ہی نہیں. بہت شکریہ عقیل صاحب انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.